الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون صدق اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے بنایا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ان کو بنایا ہی جہنم کے لیے گیا ہے. اس کی وجہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر دل نہیں ہے، جیسا دل ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس دل سے وہ سمجھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے ہی نہیں. یعنی ہر چیز کی حقیقت کو نہیں دیکھتے، ویسے تو دیکھ رہے ہیں ظاہر کو، حقیقت کو نہیں دیکھتے. اور فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں مگر ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے. یعنی حقیقت کو نہیں سنتے، اس سے یا سنتے ہیں تو بے پرواہی سے کام لیتے ہیں، یا ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اسی پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہو مگر وہ مشاہدے پر اور ظاہر پر عمل کر کے اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا جہنم کو انہی لوگوں کے لیے بنایا، ان لوگوں کو جہنم کے لیے بنایا گیا ہے. اس لیے یہ جو ہم ایمان والے کہلاتے ہیں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، سچی بات یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کو، اپنی رائے کو اور اپنی نظر کو رکھیں ایک طرف، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو رکھیں آگے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر یہ چیز ہمیں حاصل نہیں، ہم غیب کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی سمجھ کو، جو ہمارے دل میں آئے، جو ہمارے دماغ میں آئے اس کو ترجیح دیتے ہیں. یہ صحیح ایمان کی علامت نہیں، پکے ایمان کی علامت نہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے اور مسجد الاقصی لے گئے اور پھر وہاں سے جنت کی اور عالم بالا کی اللہ تعالیٰ نے زیارت کروائی. تو یہ بات سن کر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ایک رات میں آدمی یہاں سے وہاں چلا جائے، بیت المقدس چلا جائے، مسجد اقصی پہنچ جائے، اور اس زمانے میں جب اونٹوں اور خچروں پر سفر ہوتا تھا تو ایک رات میں کوئی آدمی وہاں پہنچ جائے اور پھر وہاں سے وہ آسمانوں پر چلا جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آدمی کون ہے، کس نے یہ کہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا یہ بات تمہارے نبی نے کہی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں دیکھی بات کو جھٹلا سکتے ہیں مگر حضور کی بات کو نہیں جھٹلا سکتے.
جو بات سمجھ میں تو نہیں آتی کہ ایک آدمی اتنا سفر کر لے ایک ہی رات میں، مگر جب حضور نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ یہ ہے ایمان جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، اس ایمان کی بدولت انہوں نے یہ بات کہی اور ابو جہل کو جھٹلا دیا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم غلط کہتے ہو، تمہارا مشاہدہ غلط ہے، حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ اور یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابی ابن خلف یہ مکہ کے مشرکین میں بڑے مشرکین میں شمار ہوتا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ خود حضور سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اور پالا بھی تھا اس نے، میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس پہ سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا، اسی مقصد کے لیے پالا ہے۔ تو جب کئی مرتبہ اس نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، تو کیا مجھے قتل کرے گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ تو احد کی لڑائی میں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوا پہنچ گیا قریب، قتل کے ارادے سے۔ صحابہ نے چاہا بھی کہ اس کو وہاں روک لیں، مگر حضور نے فرمایا نہیں، آنے دو۔ اور جب وہ قریب آیا تو ایک صحابی کے ہاتھ سے نیزہ لے کر آپ نے اس کے مارا، تو وہ ذرا سا گویا کتراتا ہوا نکل گیا اور یہاں ذرا سی خراش گردن پر اس کے آ گئی، تھوڑی سی خراش آئی تھی، مگر وہ اس کی وجہ سے گھوڑے سے کئی مرتبہ لڑک کر گرا، یعنی لڑکتا چلا گیا گھوڑے سے گر کر، اور چیختا ہوا اپنے کفار کے قریب پہنچ گیا کہ یہ چیختا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ اور اتنا اس کے چیخنے کی آواز روایات میں آتا ہے، اس کے چیخنے کی آواز بیل کی طرح ہو گئی تھی۔ تو ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور مشرکین کے ساتھ تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ ارے اتنی سی خراش سے تو اتنا گھبرا رہا ہے، اتنا چیخ رہا ہے۔ تو ابی ابن خلف نے کہا تجھے پتہ بھی ہے یہ کس کی مار ہے، کس نے مارا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مار ہے، اور خدا کی قسم انہوں نے مکہ میں مجھ سے فرمایا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، اگر وہ یہ بات کہہ کر مکہ میں ہی مجھ پہ تھوک دیتے تو میں اس وقت بھی مر جاتا، ان کے تھوک سے ہی مر جاتا۔ یہ ایک کافر کی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اس قدر یقین ہے اس کو حضور کی بات کا۔ اس نے کہا کہ اگر حضور یہ مکہ میں یہ فرما کر کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، اور یہ فرما کر اگر مجھ پر تھوک دیتے تو میں اس وقت بھی مر جاتا۔ اور ابو سفیان سے اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مار ہے، مجھے اس سے جتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر اس نے لات اور عزا دو بتوں کی قسم اٹھائی، ان بتوں کا نام قرآن میں بھی آیا ہے، افرأیتم اللات والعزا، یہ دو بڑے بت ہیں جن کو یہ پوجا کرتے تھے مشرکین۔ ان بتوں کی قسم اٹھا کر اس نے کہا کہ اگر میری تکلیف کو سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب مر جائیں گے، اتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس وقت۔ اور پھر وہ احد کی لڑائی سے واپسی میں مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی مر گیا، وہ اسی زخم سے، اتنے سے زخم سے بیل کی طرح چیختا ہوا مر گیا، واصل جہنم ہوا۔ جی آپ اندازہ لگائیے اس کے یقین کا اندازہ لگائیے، ایمان تو اس کو حاصل نہیں تھا مگر اس کا یقین دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کا کتنا یقین ہے سچا ہونے کا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اندازہ لگانا چاہیے کیا ہمیں ایک کافر کے برابر بھی یقین حاصل ہے؟ اتنا یقین ہمیں بھی حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو مشاہدے پر سے یقین ہٹانا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو اللہ نے فرمایا، اس پر ایمان رکھنا، چاہے مخلوق کچھ بھی کہے، ارے میاں یہ ہو جائے گا، ارے وہ ہو جائے گا۔ جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ان کو حکم بھی نہیں ہے
کہ اپنے بتانا بھی نہیں آپ کو، اپنے بچوں کو لق و دق صحرا میں بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، چھوٹا سا بچہ اور بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب وہ کہہ رہی ہیں ہمیں بتا تو دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، بتانے کا حکم نہیں ہے. اچھا جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو اشارے سے فرمایا ہاں، سر کو ہلا دیا کہ ہاں اللہ نے. تو انہوں نے فرمایا، ان کی بیوی نے فرمایا اذا لا یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو ایسا کرنے کا، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، تو اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. آپ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ آپ کر گزریے، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. اللہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 7 صحابہ تشریف لے جا رہے ہیں، پورا لشکر جا رہا ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اس کی تکمیل کے لیے وہاں جا رہے ہیں کہ عمرہ کر رہے ہیں، عمرہ کریں گے. وہاں پہنچ کر انہوں نے قریش مکہ نے روک دیا کہ آپ نہیں آ سکتے، اس سال چلے جائیں، اگلے سال دیکھی جائے گی. اب معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے. اور مشرکین میں سے جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائے، مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا، اور مسلمانوں کا کوئی ادھر آ گیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. اب کتنی سخت شرط ہے، اس سال واپس چلے جائیں، جو ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، آپ کا بندہ ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے. اب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبانی اس پر رضامندی بھی اظہار فرما دی. اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان تھے اور ان کے باپ دادا گھر والے سب مشرک تھے، وہ وہاں پر ان کو قید کیا ہوا تھا. اس دوران وہ آ گئے کہ حضور مجھے بچا لیجئے، میرے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے. وہ کسی طرح بیڑیاں اپنی توڑ کر وہاں آ گئے، معاہدے کی جگہ پر پہنچ گئے. اب چونکہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ ہمیں جو مشرکین کا کوئی بندہ اگر ادھر آ گیا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، اس کو نہیں لیں گے. لہذا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم چلے جاؤ واپس، ہم معاہدہ کر چکے ہیں. انہوں نے مسلمانوں سے کہا ارے دیکھ رہے ہو تم لوگ میں کتنی تکلیف میں ہوں، تم تو مجھے بچاؤ، میرے لیے کچھ تو کرو. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے غصے میں بھرے ہوئے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہداء جنت میں نہیں ہیں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق. حضور نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل ہم حق پر ہیں. تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا پھر آپ کیوں دب رہے ہیں؟ آپ دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ ان سے صلح و صفائی کیوں کی جا رہی ہے؟ ہم کیوں دبیں ان سے؟ ہم کیوں واپس جائیں؟ اس سال ہی کیوں نہ عمرہ کریں؟ اور ہمارا کوئی مسلمان ان کے پاس ہے تو ہم کیوں اس کو واپس نہ لیں؟ حضور نے فرمایا دیکھو عمر، اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے، میں اللہ کا نبی ہوں. مگر اس بات سے ان کو تشفی نہیں ہوئی، وہ غصے میں بھرے ہوئے حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے اور ان سے بھی یہی باتیں دہرائیں کہ کیا یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کیا انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ اس پر حضرت عمر خاموش ہو گئے. فرمایا ہاں یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ انہیں ضائع نہیں کریں گے، تم صبر کرو. اب یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں اور پھر آیات نازل ہوئی، واپسی میں آیات نازل ہو گئیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہ آیات نازل ہوئی سورہ فتح کی ابتدائی آیات. یعنی کوئی مسلمان اگر مشرکین کے پاس چلا جائے تو مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے، یہ بھی شرط طے ہو گئی. یہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھی. پھر مسلمان واپس چلے جائیں گے، اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے، یہ بھی مان لی گئی، یہ بات بھی مان لی گئی. اب یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے خلاف. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، ان کو واپس کیا گیا، وہ روتے ہوئے واپس گئے.
وہی ظلم و ستم سہنے کے لیے. یہ ساری باتیں خلاف جا رہی ہیں. مگر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور حضرت عمر کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیوں دبیں ان لوگوں سے. اور اللہ فرما رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ دب کر جو آپ نے صلح کی ہے اور بظاہر ان کے حق میں ساری چیزیں چلی گئیں، یہ فتح مبین ہے، کھلی ہوئی جیت ہے، کھلی ہوئی جیت ہے. آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے صحابہ کا ایمان کہ وہ مشاہدہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ساری چیزیں ہمارے خلاف جا رہی ہیں، مگر اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور پھر لشکر کو روک کر حضور نے جمع فرمایا، صحابہ جمع ہو گئے. یہ آیتیں پڑھ کر سنائی کہ دیکھو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ جو کچھ ہم کر کے آئے ہیں یہ فتح مبین ہے، کھلی ہوئی جیت ہے. وہ نظر کچھ آ رہا ہے لیکن حقیقت میں کچھ ہے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کو ہم جھٹلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کر کے عمل کریں، اور پھر تماشا دیکھیں پھر کیا ثمرات اور اس کے کیا انعامات ملتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام بھی زینب تھا، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں پت کا مرض مجھے ہو گیا تو ایک عورت، بوڑھی عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مجھ پر منتر پڑھ کے دم کر رہی تھی اور میرے گردن میں کچھ دھاگا بھی ڈالا ہوا تھا. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی عادت تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا یہ نازل ہوا کہ جب تم اپنے گھر میں پہنچو تو تھوڑا سا کھنکار لو کر لو، اس طرح ذرا کھنکار لو کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گھر والے قابل اعتراض کسی اور حالت میں ہو، ایسی حالت میں ہو کہ وہ شرما جائیں تمہاری بیویاں، لہذا تھوڑا سا کھنکار کر ان کو ہوشیار کر دو، پھر داخل ہو گھر میں. اس کو حکم استیزان کہا جاتا ہے. تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھنکارا تو حضرت زینب فرماتی ہے میں نے جلدی سے اس بوڑھی عورت کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا اور کپڑا ڈھک دیا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے. انہوں نے میرے گردن میں دھاگا دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ اصل میں مجھے پت کا مرض ہے تو ایک عورت نے مجھے یہ پڑھ کے دیا ہے اور دم کر کے دیا ہے، لہذا اس وجہ سے میں نے پہن رکھا ہے. انہوں نے اس کو لے کر اور پھینکا اور توڑ دیا اس دھاگے کو. فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کے گھر والوں کو کسی شرک کی ضرورت نہیں. اصل میں اگر آدمی تعویذ وغیرہ اس نیت سے کرے کہ یہی تعویذ سب کچھ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے. ہاں، جس طرح ہم دواؤں کو سمجھتے ہیں کہ دواؤں میں شفا نہیں ہے، دوا ذریعہ ہے، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اسی طرح تعویذ ہے. اگر اس نیت سے تعویذ کیا جائے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اس پر انہوں نے فرمایا ہمیں کسی شرک کی ضرورت نہیں، اور یہ کہہ کے توڑ دیا اس کو. تو ان کی بیوی نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں، میں تو شادی سے پہلے جب اسلام نہیں لائی تھی اور شادی بھی نہیں ہوئی تھی آپ سے تو میری آنکھ اکثر دکھنے آ جاتی تھی، تو میں ایک یہودی کے پاس جاتی تھی، وہ یہودی مجھے پڑھ کر دم کرتا تھا تو میری آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب شیطان کی وجہ سے تھا. وہ شیطان تمہاری آنکھ پہ ہاتھ رکھتا تھا، تمہاری آنکھ وہ دکھنے آ جاتی تھی، اور جب یہودی دم کرتا تھا تو وہ ہاتھ ہٹا لیتا تھا، تمہاری آنکھ صحیح ہو جاتی تھی. تم کو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. پھر انہوں نے فرمایا یہ دعا پڑھنی چاہیے، اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ دعا پڑھنی چاہیے. یہ دعا فرمائی کہ یہ دعا پڑھو. اب سارا اس سے مشاہدے سے ان کا دھیان ہٹایا اور اس طرف کر دیا. ایک صحابی حاضر ہوئے کہ مجھے آج کی لڑائی میں جنگ کے بعد کہ مجھے آج کی لڑائی میں اتنا نفع ہوا کہ کسی کو بھی نہیں ہوا، 3.5 اوقیہ چاندی نفع میں بچی. اب وہ حضور نے فرمایا میں اس سے بھی نفع کی چیز بتاؤں، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا اس سے زیادہ نفع کی چیز ہے. فوراً ہٹایا، ادھر سے دھیان ہٹایا، جو ذرا سا چلا گیا تھا ادھر لے آئے.
جو نظر آ رہا ہے وہ اصل میں یہ دھوکہ ہے آنکھوں کا. ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو اس حال دست کی شکایت ہو گئی ہے, کچھ علاج فرما دیجئے, علاج تجویز فرما دیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے طبیب بھی تھے. یہ بھی ایک بہت عجیب باب ہے, بہت بڑا باب ہے یہ, کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جہاں علوم عطا فرمائے تھے وہاں طب کا علم بھی عطا فرمایا تھا. لہذا آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے شہد پلایا تھا, اس کو اور اس حال کی شکایت ہو گئی اور دست بڑھ گئے اس کو. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ. وہ پھر واپس آئے کہ میں نے شہد دوبارہ پلایا آپ کے فرمانے پر, وہ تو اور دست بڑھ گئے, پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے. آپ نے فرمایا شہد پلاؤ, اسقی شہد پلاؤ, اسقی عسلا شہد پلاؤ. صدق اللہ وکذب بطن اخیک, یہ الفاظ فرمائے اللہ نے سچ کہا ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے. اللہ نے سچ فرمایا ہے فیہ شفاء للناس, کہ شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے, اللہ نے تو سچ فرمایا, جا پھر شہد پلا. اب وہ تیسری مرتبہ گئے, جا کے شہد پلایا. 2 مرتبہ شہد پلاتے رہے اور بڑھ گئے تھے. اب تیسری مرتبہ پلایا, اب آ کر بتایا کہ میرا بھائی بالکل صحت مند ہو گیا. یہ ہے مشاہدہ کچھ ہے, اللہ کا رسول کچھ کہہ رہا ہے, مشاہدہ کچھ ہے. یہی اصل میں ایمان کا تقاضا ہے. منشی عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے. وہ ایک مرتبہ کسی گاؤں سے, وہاں ان کی نوکری تھی, انگریز کا دور تھا ہندوستان میں, وہاں گزر رہے تھے. ایک گاؤں سے گزر کر جاتے تھے اور گاؤں والوں نے روک لیا کہ حضرت آئیے ذرا, انتقال ہو گیا ہے. اور وہ ایک آدمی ان کو جانتا تھا, کچھ لوگ جمع تھے. مرنے والے نے آپ کے بارے میں وصیت کی ہے کہ یہ میرا جنازہ پڑھائیں. بھائی میری کوئی جان پہچان نہیں, کچھ نہیں, کیسے نہ جانے کس طرح اس نے میرا نام لے دیا. لوگوں نے کہا بس آپ ہی پڑھا دیجئے. گئے, جنازہ پڑھایا اور تدفین میں بھی شریک ہو گئے کہ لاؤ بھائی تدفین میں بھی شریک ہو جاؤں. تدفین میں شریک ہوئے, قبر میں بھی اتارا, اور اس کے بعد جب اپنے دفتر پہنچے تو وہاں جیب میں ہاتھ ڈالا. دفتر کا یہ تقاضا تھا کہ کارڈ دکھانا پڑتا تھا. اب جیب میں ہاتھ ڈالا تو کارڈ غائب. وہ کارڈ دکھا کے ہی داخلہ ملتا تھا. تو جب غور کیا تو پھر یاد آیا کہ وہ جو قبر میں اتارا تھا اس کی وجہ سے وہ کارڈ وہاں جو جھکنے کے دوران وہ کارڈ گر گیا. لہذا گاؤں والوں کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی ذرا میری رعایت کر لو, یہ کارڈ ہے, اس کے بغیر ملازمت کا مسئلہ ہے, لہذا قبر کھول کر میں کارڈ نکال لوں, مجھے کارڈ نکالنے دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نکال لیجئے. قبر کو کھولا گیا. اب جو قبر کو کھولا گیا تو وہ تو حد نگاہ تک وہ وسیع جنت کے مناظر وہاں نظر آ رہے, خوشبوئیں آ رہی. تو منشی عبد الرحمان صاحب اور سارے لوگ وہ بھی اپنا کارڈ بھول گئے, سب کچھ یاد نہیں رہا انہیں یہ بات دیکھ کر. پہنچے وہاں اس کی بیوی کے پاس, اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, تمہارا شوہر کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا میرا شوہر تو نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا. کچھ صورتیں اس نے یاد کر رکھی تھیں, وہ بھی الٹی سیدھی, تجویز اس کو آتی نہیں تھی. بس وہ فجر کے بعد اس کا ایک معمول میں نے ہمیشہ دیکھا, ہمیشہ, کہ فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کھول کے بیٹھتا تھا, اور چونکہ قرآن تو پڑھنا جانتا نہیں تھا لہذا انگلی رکھ کے یہ کہتا تھا اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا, اے اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. بس شاید یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی. اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آ گئی کہ یہ ایمان, یہ اللہ کا فرمایا ہوا حق اور سچ ہے, ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمایا ہوا حق اور سچ ہے, ہمارا دیکھا ہوا, ہمارا مشاہدہ غلط ہے. یہ ہے ایمان کا تقاضا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سلام فرماتے تھے. یہ سنت بھی آج متروک ہے. یہ بہت عظیم سنت ہے
گھر میں داخل ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہیلو، بھئی یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے، یا اور کوئی بات کرنی ہو وہ شروع کر دیتے ہیں، سلام نہیں کرتے. لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، اس کو اجازت ہی نہ دو جس نے سلام سے ابتدا نہ کی ہو. لہذا یہ گھر میں داخل ہوتے وقت اتنی اہمیت ہے اس کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں کوئی نہ ہو، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی سلام فرمایا کرتے تھے. اور لیکن اس وقت کے سلام کی نوعیت الگ تھی. اس وقت فرماتے تھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں تک کہ اگر گھر والے سو رہے ہوں، حضرت عائشہ اور وہ بیویاں سو رہی ہوں، تو اس وقت بھی سلام فرماتے تھے. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، گھر والے سو رہے ہیں تب بھی سلام فرماتے تھے، مگر اتنی آواز میں کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والا جاگنے نہ پائے. اتنی تیز آواز نہیں ہوتی تھی کہ سونے والا جاگ جائے، ہاں البتہ جو جاگ رہا ہو وہ سن لے. اتنی آواز یعنی اعتدال کے ساتھ آواز میں اس وقت بھی سلام فرماتے تھے. اور گھر میں کوئی نہ ہو اس وقت بھی سلام فرماتے تھے. الفاظ دوسرے ہوتے تھے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس لیے یہ سلام کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ مریضوں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دیجیے. بے روزگاروں کو ان کی توقعات سے بڑھ کر جائز اور کشادہ روزگار نصیب فرما دیجیے. رشتوں کے جو متلاشی ہیں اے اللہ ان کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے اے اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر نیک صالح رشتے نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اتباع سنت نصیب فرما دیجیے. تقوی کی دولت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آخرت کی تیاری آخرت میں جانے سے پہلے اے اللہ نصیب فرما دیجیے. قبر کی حشر کی تیاری نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو نہیں مانگا اپنے فضل سے بغیر مانگے ہی نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.